الحمد للہ وحدہ من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها صدق اللہ مولانا العلی العظیم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وهادينا ونبينا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ولأمته إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے عزیز دوستو بزرگوں، اس دنیا کے اندر جو ہم آئے ہیں، ہمارے آنے کا مقصد ہے معرفت خداوندی، اللہ کو پہچاننا. اور جس نے اللہ کو پہچانا اتنا زیادہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور اتنا زیادہ اللہ سے فائدہ اٹھایا. جیسے انبیاء علیہ السلام نے اللہ کو پہچانا، اتنا فائدہ اٹھایا، ساری دنیا سے ٹکرا گئے، سارے مصائب، سارے آفتیں، سارے مصیبتیں ان کے اوپر آسان ہو گئی، کیونکہ وہ اللہ کو جانتے تھے، اس کی طاقت کو، قوت کو، اس کی بڑائی کو، اس کے خزانوں کو جانتے تھے. انبیاء علیہ السلام میں 1,24,000 نبی، اور اس کے بعد صحابہ کا تذکرہ، صحابہ کی زندگیاں، انہوں نے اللہ کو پہچانا، اس سے دنیا سے ٹکرایا. آج ہمارے پاس ذات خداوندی جیسی نعمت ہے، یعنی یوں سمجھو مالک نعمت ہے ذات خداوندی، ساری نعمت ہے اسی کے پاس. ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں جیسا پہچاننا چاہیے. اللہ کو پہچاننے کے جو طریقے تھے اس کو ہم نے اختیار نہیں کیا. سب سے بڑا اللہ کو پہچاننے کا جو سبب تھا وہ سرکار کی صحبت ہے، وہ مجھے اور آپ کو میسر نہیں. دوسرا سبب اللہ کو پہچاننے کا، اللہ کے قریب ہونے کا، اللہ سے فائدہ اٹھانے کا، وہ کلام خداوندی تھا، جس کو ہم نے تقریباً چھوڑ دیا. ہر نے الگ الگ اعتبار سے چھوڑا. پڑھنے والوں نے سمجھنے کے اعتبار سے چھوڑا، سمجھنے والوں نے عمل کے اعتبار سے چھوڑا، اور عوام نے تو پڑھنے کو بھی چھوڑ دیا اس کے. اس وجہ سے اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت ہمارے ساتھ نظر نہیں آتی. اور اللہ کو ہم نے پہچاننا ہوتا تو ہم پریشان نہیں ہوتے، ہم مایوس نہیں ہوتے، ہم اداس نہیں ہوتے، ہم گھبراتے نہیں، ہمارے پیروں میں زلزلہ نہیں طاری ہوتا. آج جو دنیا کے حالات ہے امت مسلمہ پریشانی کا شکار نظر آتی ہے، مایوسی، اداسی، اور باتیں بھی ویسی ہوتی ہے. کیوں؟ اللہ کو پہچانا نہیں. اللہ کس طاقت کا نام ہے، اللہ کس قدرت کا نام ہے، اللہ کیا کر سکتے ہیں. اللہ کہہ رہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یہ جو کن فیکون ہے نا، یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ کائنات کو کہہ دے ہو جا تو ہو جاتی، اللہ کہہ دے ختم ہو جا تو ختم ہو جاتی. ہم نے جس کلمے کو پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ لا الہ کا مطلب ہے نہ کوئی طاقت ہے، نہ کوئی قدرت ہے، نہ کوئی بڑائی ہے، نہ کوئی رزاق ہے، نہ کوئی وہاب ہے، نہ کوئی غفار ہے، نہ کوئی مالک ہے، نہ قدوس ہے، نہ سلام ہے، نہ کسی کا وجود اصلی اس کائنات میں. لا الہ کا مطلب یہ. ہم نے ساری مخلوق کی نفی کی، بلکہ جبرائیل کی طاقت کی بھی نفی کی. جبرائیل بھی کوئی طاقت نہیں سوائے خدا کی. فرشتوں کی طاقت کی نفی، کائنات کی نفع نقصان کی نفی ہم نے کی. کائنات میں آنے والی مخلوق جس حضرت انسان اور جنات کے ان کی بھی نفی کی ہم نے. لا الہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کائنات کی کسی چیز میں کوئی طاقت نہیں، نہ کائنات کا اصل وجود کوئی ہے. اب دیکھو پریشان حال اگر یہ سمجھتا لا الہ کا مطلب تو کبھی بھی رودی کے پیچھے نہیں بھاگتا، بے اولاد ڈاکٹروں کے پیچھے نہیں بھاگتے. اور امت مسلمہ نہ اسباب کو اختیار کرتی، نہ اسباب کے مرحلے کے پیچھے بھاگتی، نہ اسباب کو یقین رکھتی. اختیار کرنا تو خیر سنت ہے، مگر اسباب کو سب کچھ نہیں سمجھتے، کیونکہ لا الہ کا مطلب ہے نہ اسرائیل ہے، نہ امریکہ ہے، نہ کوئی دنیا کی طاقت ہے. لا الہ کا مطلب یہ یقین ہے ہمارا.
اور یہ یقین صحابہ کا بنایا تھا، اس لیے صحابہ 30 صحابہ 60,000 کے لشکر کو شکست دے دینا، یہ یقین تھا لا الہ کوئی ہے ہی نہیں۔ ہم پرتوں کا تصور کرنا، صوفیہ کرام یہی محنت کراتے ہیں، اس کو بولتے ہیں اثبات و نفی کی ذکر۔ وہ بتاتے کلمہ کیا ہے، یہ اس کلمے کو تم اور ہم پڑھتے، اس کلمے کی طاقت کو نہیں سمجھا ہم نے، اس کے معنی کو بھی نہیں سمجھا، اور معنی کو نہیں سمجھا تو مطالب بات کی بات ہے، اس کے تقاضے بات کی بات ہے۔ کلمے کو سمجھو، اس کو لا الہ کا مطلب کیا ہے۔ تمام اہل اللہ لا الہ جب کہتے ہیں نا، اس کے سامنے نہ ان کے سامنے نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ ستارے ہوتے، نہ سیارے ہوتے، نہ جبرائیل ہوتے، نہ میکائیل ہوتے، نہ اسرافیل ہوتے، نہ اسرائیل ہوتے، نہ دنیا کی کوئی طاقت ہوتی، بلکہ چونٹی سے لے کر جبرائیل تک کی ساری مخلوق کا انکار ہے لا الہ، کچھ نہیں، حتیٰ کہ اپنے آپ کا بھی انکار، لا الہ میں بھی کچھ نہیں، کوئی بھی کچھ نہیں۔ یہ لمحہ مرت سکون کرا جاتے ہیں۔ اہل اللہ جب محنت کراتے کسی کو کلمے کی تو لا الہ کہہ کر یہ تصور قائم کرو، کائنات میں کوئی طاقت نہیں، نہ کوئی نفع دے سکتا، نہ نقصان دے سکتا، نہ اصل وجود ان کا ہے، کیونکہ ان کے سامنے آیت ہے کل من علیہ فان، سب کو ختم ہونا ہے۔ دوسری آیت ہے کائنات تھی ہی نہیں، میں نے پیدا کیا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ جب یہ تصور قائم ہو جاتا اور یہ یقین بن جاتا، لا الہ جب کہتا ہے، آدمی خود کو بھی چھوڑ دیتا، کائنات کو بھی چھوڑ دیتا، کائنات کی طاقتوں کو چھوڑ دیتا۔ اب الا اللہ جب بولتا کہتا ہے ہاں اب اللہ ہے سب کچھ، رزاق بھی، وہاب بھی، فتاح بھی، علیم بھی، قابض بھی، قادر بھی، مقتدر بھی، بادشاہ بھی اللہ ہے۔ اس لیے اہل اللہ کسی سے نہیں نہ کرتے، لا الہ کا مطلب سمجھا ہوتا انہوں نے، ہم نے سمجھا کہ لا الہ، ہم پڑھتے پڑھتے یہاں تک آئے، ہم سمجھتے کلمہ بچوں کا کام ہے پڑھنا، ہم نے کلمے کو سمجھا نہیں، اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا۔ یہ کلمہ سارے کی ساری نعمتوں کا مرکز ہے، اس میں وہ طاقت، وہ حوصلہ، وہ ہمت پیدا ہوتی، وہ شجاعت و بہادری پیدا ہوتی، وہ یقین پیدا ہوتا ہے، وہ اخلاق اور اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ جب لا الہ کہہ رہا، نہ سونے کو گن رہا، نہ چاندی کو گن رہا، نہ ہیرے کو گن رہا، نہ جواہرات کو گن رہا، نہ کائنات کی کوئی طاقت کو گن رہا، ساری کائنات کی طاقت کا انکار، لا نفی ہے۔ لا نفی جنس کا مطلب ہے ہی نہیں کوئی، کون ہے پھر کائنات کا اصل بادشاہ؟ کون؟ الا اللہ۔ یہ محنت کرائی جیسے، بلکہ پہلے تو یہ محنت کرائی جاتی کہ اللہ قرآن میں کہہ رہے وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، میرے بندو تم میرے نام کی تصویر پڑھو، تمہیں سمجھ میں آئے گا میں ہوں کیا، تم مایوس نہیں ہوگے، بزدل نہیں ہوگے، لالچ کے اندر نہیں بھاگو گے، تمہارے دل کی اصلاح ہوگی، تمہارے ظاہر اور باطن کی اصلاح ہوگی، تمہاری جمعیت منتشر نہیں ہوگی، تم کو کوئی طاقت تم کو ہرا نہیں سکے گی، تم لا الہ کو سمجھو۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا کوئی ایسا خاص وظیفہ بتا دے مجھے کہ جس کے جو میرے علاوہ کسی کو، اللہ نے یہی کا وظیفہ بتایا تھا، لا الہ، یا تصور قائم کرنا، لا الہ، دل سے کہنا، دل سے، اور دل کو بتانا کہ دل کے اندر جو چیزیں بیٹھی ہوئی ہے، اس سے ہوتا، اس سے ہوتا، وہ طاقت بڑی، وہ طاقت، وہ ہوں گا تو میرا کام بنے گا، وہ نہیں ہوں گا تو میرا کام نہیں بنے گا، یہ سب نکالنا دل سے، زبان سے نہیں۔ زبان تو کہی تھی کوئی کچھ نہیں، دل بولنا، یہ دل کو بلواتے ہیں اہل اللہ، دل کو، دل کا وجدان بنا دیتے ہیں، اس لیے بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے۔ چنگیزیوں کا مقابلہ کر کے چنگیزیوں کو پلٹایا کس نے؟ یہ لا الہ الا اللہ والوں نے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد یہی طاقت ہوتی ہے، اسے سرکار اکیلے کھڑے رہے تھے، پوری دنیا مخالف تھی اس وقت جب اکیلے کھڑے تھے، آپ نے اسی دعوت کو چلایا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ۔ یہ ایسی خطرناک زبردست تلوار ہے یہ لا کی کہ سارے باطل کی شیرت کو کاٹ کے رکھ دیتی، سارے خیالات، شک، وہم اور تمام کی تمام چیزیں ختم ہو کر رہ جاتی۔ لا الہ کا مطلب میرے عزیز دوستو، اس کی محنت آج کرائی جا رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ کو سمجھو، جب الا اللہ آتا ہے، الا اللہ سینے میں، تو سمجھ میں آتا ساری طاقت کا مرکز، ساری کائنات کا بادشاہ، مالک حقیقی، معبود حقیقی، مسجود حقیقی، خالق حقیقی، رحمان حقیقی، رحیم حقیقی، وہاب حقیقی، رزاق حقیقی، کائنات کا وجود اصلی کوئی ہے تو صرف الا اللہ۔
کائنات کی طاقت بھی ٹھیک تھی کیسے؟ جب لا الہ سے ایٹم بم کا انکار کر دیا، لا الہ سے فوج اور ہتھیاروں کا انکار کر دیا، لا الہ سے سلطنت کا انکار کر دیا، لا الہ کے خود سے بھی انکار کر دیا، میں بھی کچھ نہیں، میرا بھی کچھ بھی نہیں، مجھ سے بھی کچھ نہیں، پھر الا اللہ بڑھائی دیتے۔ اس سے پہلے تو ایک محنت کر جاتی کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب اللہ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو تم خوب میرا نام لیا کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والوں سے تقاضا کیوں کر رہے اللہ، مطالبہ کیوں کر رہے اللہ؟ ایمان والوں سے مطالبہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا اللہ نے، اس کے باوجود کیوں کر رہے؟ بتا رہے کہ تمہاری طاقت اصل اس میں ہے، تمہاری کامیابی کا راز میرے پاس ہے، تم مجھ سے جڑو، مجھ سے تعلق قائم کرو، مجھے یاد کرو اور یاد رکھو، یاد کرو اور یاد رکھو مجھے ہر معاملے میں، نہ ہم یاد کرتے اس کو نہ یاد رکھتے اس کو، اس لیے ہم خوف زدہ ہو گئے، اس لیے ہم منتشر ہو گئے، مایوس کھڑے ہوئے ہیں، حالات کا رونا روتے ہیں، ارے حالات ہے کیا؟ جب لا الہ کہہ رہے تو حالات کیا؟ ساری حالاتوں کا انکار کر دیا ہم نے، اے اللہ کہہ کر کہا کہ تو سب کچھ ہے، جو چاہے تو کر لے، اس کی محنت کراتے ہیں اللہ۔ چلتے پھرتے ایک طریقہ بتاتے، اس کو بولتے پاس ان پاس، کہ سانس اندر جاری تو اللہ بولو، سانس باہر نکلے تو ہو بولو، دن بھر میں 24,000 سانس لیتا آدمی، اور اللہ کہہ رہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اے لوگو اٹھتے بیٹھتے میرا نام لو، سوتے جاگتے میرا نام لو، عقل مند تم ہے میرے نگاہوں میں، اگر تم نے میرا نام لیا، میری تسبیح کی، میرا ذکر کیا، مجھے یاد رکھا اور یاد کرا، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے اطاعت سے یاد رکھو، تم مجھے اطاعت کے ساتھ یاد رکھو، اذکرکم میں تمہیں عنایتوں کے ساتھ یاد رکھوں گا، تم میرا نام لو میں تمہارا نام چلاؤں گا۔ اور اللہ کی ذات اگر ہمارا نام لے، اور ایک معمولی بیل اگر آپ کا ہمارا ہوتا ہے تو کسی کی طاقت نہیں ہوتی اس کو چھیڑنے کی، نہیں بولتے وہ حافظ صاحب کا بیل ہے، ارے میں اور اب اللہ کے ہو کر آج ہم کو دنیا یہ کر رہی ہے، اللہ میں خاموش کیوں دیکھ رہے؟ ہم نے دوستی کا حق ادا نہیں کیا، لا الہ الا اللہ کو سمجھا نہیں، اس کے لیے محنت کرنا شرط ہے، تب سمجھ میں آتا۔ سرکار کے زمانے میں اس کی محنت کی ضرورت نہیں تھی، سرکار کے سامنے بیٹھ کر جب لا الہ الا اللہ صحابہ پڑھ لیتے تھے کہ نہیں تو پھر وہ لا الہ الا اللہ کو سمجھ جاتے تھے، اور پھر بڑے بڑے کائنات کی طاقتوں کے سامنے ان کو ٹکرا جاتے تھے، تلواریں ٹوٹی ہوئی ہوتی تھی، چپل صحیح نہیں ہوتی تھی، کپڑے صحیح نہیں ہوتے تھے، ان کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہوتا تھا، مگر کائنات کانپتی کیوں تھی؟ ارے جنات کانپتے تھے، وہی شیاطین کانپتے تھے۔ ایک صحابی ہے جس نے شیطان کو اٹھا کر پٹکی دے دیا، اگر بڑا بہت ہے، جنات کانپتے تھے۔ میرے دوست اس کو سمجھ، اس لیے محنت چل رہی ہے، ہمارے پاس بھی ذکر اذکار ہو رہا ہے اس کا، لا الہ الا اللہ کا، اور وہی تصور لا الہ کہہ کے ٹوکا دیا، ٹھہر جا، اپنے آپ کی بھی نفی کر، میں بھی کچھ نہیں اور کائنات کچھ نہیں۔ اس تصور جب بن جاتا ہے مزہ آتا ہے پھر کائنات کی بھی لا الہ الا اللہ کے پڑھنے میں، بڑے بڑے کائنات کی طاقتور چیزوں کے سامنے جب یہی کہتا ہے لا الہ، تو اس وقت تو ساری کی طاقت کی ہوائیں نکل جاتی ہیں، الا اللہ کہتے اس طاقت کا سامنے استحضار ہو جاتا ہے، اور اس کے انوار، اس کے برکات، اس کی قدرت سامنے نظر آتی ہے، دل کی آنکھ سے وہ نظر آتا ہے، دل کی آنکھ سے۔ اہل اللہ یہی محنت کرواتے، ایک پاس ان پاس کی ذکر ہوتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں جب اللہ کہہ رہے کہ تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد رکھو، تمہاری کامیابی کا راز اس میں چھپایا میں، اور جب میں نے کلام دیا اس کو پڑھو، اس کو ہدایت کی کتاب ہے، اس سے رہنمائی حاصل کرو، اور جو نبی تم کو دیا اس نبی کی صحبت اختیار کرو، صحبت اگر اختیار نہیں کر سکتے تو ان کی تعلیمات پر عمل کر کے تم کامیابی کو حاصل کرو۔ اس کے لیے روزانہ ہفتے کے دن اپنے پاس ذکر ہو رہا ہے، صرف لا الہ الا اللہ کی محنت اور محمد رسول اللہ کے طریقے پہ، پھر لذت آتی عبادت میں، نماز کے پڑھنے میں مزہ آتا، روزے کے رکھنے میں مزہ آتا، دعاؤں کے مانگنے میں لذت آتی، رات رات گزر جاتی، دعائیں ختم نہیں ہوتی، کہتا کہ میں اس مالک کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں، بات چلتی پھر وہ جیسے عاشق اور معشوق کی بات چلتی، سمجھ میں آتا ہے اہل اللہ پوری زندگی کیوں ڈال دیتے تھے اس میں، پھر وہ لذت حلاوت کا چسکا لگ جاتا ہے، یہ ہے لا الہ ہے۔ پھر قرآن کے انوار نظر آتے ہیں، قرآن جب الحمدللہ رب العالمین پڑھتا تو وہ رب العالمین ہے کیسا وہ نظر آتا، الرحمن الرحیم پڑھتا تو نظر آتا کہ رحمان کیسا ہے وہ رحیم کیسا ہے، مالک یوم الدین پڑھتا تو قیامت کا منظر سامنے آتا، قیامت کے اندر وہ کیسی بادشاہت ہے اس کی، اور قیامت کے اندر ساری مخلوق کیسی جھکی ہوئی۔ ایاک نعبد جب پڑھتا تو اپنی عبادت اور مخلوق کی عبادت سمجھ میں آتی، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ پڑھتا تو اس کی مدد اترتی ہوئی دکھتی، آتی ہوئی دکھتی۔ بس یہ کب ہوتا؟ جب قلب کو مزکہ اور مصفہ کرتا لا الہ الا اللہ کی محنت سے،
اللہ مجھے آپ کو عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ ہر ہفتے کو اپنے پاس 10 بجے رات میں ذکر ہو رہا ہے، اس میں اپنے آپ کو شامل کرو اور اس کی محنت میں لگے رہو تو مایوسی ختم ہو جائے گی، بے چینی بے قراری ختم ہو جائے گی۔ اللہ وہ طاقت، حوصلہ، ہمت دے گا اور وہ خزانے ہمارے سامنے کھولے گا، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔